theme of the session is Pharma 4.0, Integration, Innovation, Compliance and Safety. As we gather here in Pakistan, a country striving to overcome the challenges of a developing nation, we recognize that the adoption of advanced technologies like artificial intelligence, Internet of Things, and blockchain is crucial. So today's discussion will explore how we can navigate these challenges to ensure that Pakistan not only meets global standards, but also enhances patient safety and industry excellence. I would like to request Mr. Nadeem Rahmat, CEO, Farm Evo Private Limited, to give a welcome speech. Mr. Nadeem is a strong advocate for embracing new technologies in Pakistan in the pharmaceutical industry, despite all the challenges facing by our country. Mr. Nadeem. बहुत शुक्रिया आपका. Thank you very much for your very kind invitation and introduction as well. Ladies and gentlemen, मेरे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमानों, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप सब लोगों ने टाइम निकाला और एक ऐसे टॉपिक पे आप सुनने के लिए मौजूद हैं जो कि हम सब के लिए बहुत एक्साइटिंग भी है, हम सब के लिए बज़ाहिर मुश्किल भी है और मेरा ख़्याल है बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत फ्यूचरिस्टिक है. तो आप सबको मुबारक हो कि आप इस सेशन में मौजूद हैं. हमारे पास जो एक्सपर्ट्स स्पीकर मौजूद हैं जो कीनोट स्पीचेस में इसके बाद वो अपने अपने एरिया में इंतहाई महारत रखते हैं और मुझे इस बात का यकीन है कि आप सब लोगों को बेइंतहा फ़ायदा होने जा रहा है. इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ फार्मा पे हम बात करेंगे और जैसे मैंने कहा कि जो डिटेल है वो तो हमारे जो की नोट स्पीकर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो आपसे शेयर करेंगे जो कि बहुत एक्साइटिंग है. लेकिन ब्रॉडली मैं आपसे अगर कहूँ कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ किसी भी इंडस्ट्री में हैं वो फार्मा में भी इम्पेक्ट कर रही होंगी, चूँकि फार्मा भी एक इंडस्ट्री है, एक सेगमेंट है. तो जिस तरह से अगर आप सब लोग वाकिफ़ हों कि इंडस्ट्री 4.0 या फोर्थ वर्जन या फोर्थ रेवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आई है, उसी का इम्पैक्ट जो है वो फार्मास्यूटिकल पे भी 4.0 फार्मा 4.0 के नाम से मौजूद है कि फ्यूचर में क्या तब्दीली आने जा रही है. इससे पहले जो पहला रेवोल्यूशन था वो इंडस्ट्री 3.0 के नाम से मौजूद था और अभी हम रिजवान साहब से ब्रेक में बात कर रहे थे कि वो 1969 में आया था. तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन 50 साल हो गए उस रेवोल्यूशन को आए. और वो रेवोल्यूशन क्या था? वो रेवोल्यूशन था कि हमारी इंडस्ट्री में ऑटोमेशन आएगी, हमारी इंडस्ट्री में कंप्यूटराइजेशन आएगी. तो इस हद तक जो है वो उससे पहले जो रेवोल्यूशन था वो मैस प्रोडक्शन का रेवोल्यूशन था. तो ऑटोमेशन भी कुछ हद तक आ गई, कुछ हद तक कंप्यूटराइजेशन भी आ गई. तो ये काफ़ी नहीं था. तो आज से बहुत साल पहले इस पे काम शुरू हुआ और फिर ISPE जो लोग यकीनन जानते होंगे, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियर्स, उन्होंने इसको फार्मा 4.0 पे अडॉप्ट किया उस सारे को और फार्मा के हिसाब से गाइडलाइंस को तरतीब दिया. तो इंडस्ट्री 4.0 या फार्मा 4.0 क्या होगा वो ये है कि हम ऑटोमेशन के साथ, कंप्यूटराइजेशन के साथ डिजिटलाइजेशन को भी कोलैबोरेट करेंगे और मर्ज करेंगे, जिसमें हम बहुत सारे टूल्स यूज़ कर रहे होंगे. सारे के सारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें AI भी टूल इस्तेमाल होगा, जिसमें डाटा एनालिटिक्स भी यूज़ होंगे, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी यूज़ होगा, डिजिटलाइजेशन भी यूज़ होगा और साइबर ह्यूमन सिस्टम जो कहलाता है या साइबर मशीन सिस्टम कहलाता है, साइबर फिज़िकल सिस्टम कहलाता है. यानी एक साइबर सिस्टम होगा और एक फ़िज़िकल सिस्टम होगा. ये दोनों सिस्टम मिल के जब कोलैबोरेट करके काम करेंगे तो वो फार्मा 4.0 की तरफ लेके जाएगा. तो ब्रॉडली जो एक्सपर्ट हैं वो तो आपको ज़रूर बताएंगे. तो प्रीएम्बल आपको ज़हनी तौर पे तैयार करने के लिए ये जितने प्रोसेसेस हम फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, दे आर वेरी फाइन, दे आर वेरी ओके, इसमें कतन कोई प्रॉब्लम नहीं है. और जो फार्मा 4.0 है वो ऐसा किसी सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है कि आप कल से किसी बड़ी कंपनी से इंपोर्ट करेंगे और अपनी कंपनी में लगा देंगे और कल से आप फार्मा 4.0 हो जाएंगे. फार्मा 4.0 एक डेस्टिनेशन है, एक जर्नी है, एक बड़ा फ्रेम है, उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं
وہ چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس کو جیسے جیسے آپ ڈیجیٹلائز کرتے جائیں گے تو آپ فارما 4.0 کی طرف موو کرتے جائیں گے. تو آپ کو بتانے کا مقصد صرف آپ کو انکریج کرنا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جو نہ کی جا سکنے والی کوئی چیز ہو, یہ بہت حد تک کی جا سکنے والی چیز ہے. لیکن اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہوگی کہ آپ اپنے مینوفیکچرنگ پروسیسز کو چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کریں اور انہیں ڈیجیٹائز کرتے جائیں اور آخر میں انہیں آپ کمبائن کرتے جائیں. بہت مختصر اگزامپل ہے کہ لائن کلیئرنس ایک پروسیس ہوتا ہے فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ میں, یا اسی طرح ایک لاگ بک ہوتی ہے. لاگ بک میرا خیال ہے سینچریز اولڈ سسٹم ہے, تو مناسب نہیں لگتا کہ ابھی بھی ایک پروسیس کرنے کے بعد ایک آدمی, ایک بہت قیمتی انسان جس کا وقت اور جس کا ہر چیز بہت قیمتی ہے, وہ صرف ایک ریکارڈنگ کو نوٹ کرنے کے لیے کاغذ بھرے جا رہا ہے, اور جب وہ رجسٹر ختم ہو جاتا ہے تو وہ کسی ایسی الماری میں چلا جاتا ہے جس کو دوبارہ سے ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ کہاں ہوگا, کیونکہ اس ڈیٹے کو وہ بہت بڑا ڈیٹا ہے, وہ کسی کام کا نہیں ہے جو ہم نے ریکارڈ کیا ہے. تو اس کو ای لاگ بک پہ کنورٹ کر سکتے ہیں, کیا لائن کلیئرنس کو آٹومیٹ کر سکتے ہیں, کیا سگنیچر کی بجائے ای سگنیچر کا سسٹم ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح جو ہم الیکٹرانک بی ایم آر ہے, جو فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ میں لوگ ہیں, جو کہ میرا خیال ہے ہمارے پیپر ورک کا تقریباً 60% ہوتا ہے, کیا ہم اس کو ای بی ایم آر میں کنورٹ کر سکتے ہیں. تو اب جب یہ جس طرح سے آپ چھوٹے چھوٹے انیشیٹو لیتے جائیں گے تو یہی وہ جرنی بنے گا جو کہ آپ کو فارما 4.0 کی طرف لے کے جائے گا, یا ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی طرف لے کے جائے گا, جو فارماسیوٹیکل میں یقیناً بہت فیوچر میں امپورٹنٹ رول ادا کر رہے ہوں گے. اچھا, ایسا کرنا کیوں ضروری ہے؟ وی آلویز ہیو اے آپشن ناٹ ٹو ڈو اٹ. It is everybody's choice. It is my choice as an individual. It is my choice as an industry, as a company, that I don't want to do it. It's okay. Consequences کیا ہوں گے؟ We will be left behind and we will become obsolete. یہ اس کی کاسٹ ہے. اس کو نہ کرنے کی کاسٹ یہ ہے کہ ہم نہ صرف وقت کے ساتھ پیچھے رہ جائیں گے بلکہ ہم obsolete بھی ہوتے جائیں گے. ہم پہلے ہی unfortunately ان ملکوں سے بہت پیچھے ہیں جن سے ہم ریس لگانا چاہتے ہیں. تو اگر ہم نے ابھی بھی اگر انڈسٹریلائزیشن میں نئی ٹرینڈز اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ نہیں کیا تو ظاہر ہے ایز این انڈیویجول بھی کوئی بہت اچھے کانسیکوینسز نہیں ہیں, ایز این انڈسٹری اور ایز اے کنٹری بھی بہت اچھے کانسیکوینسز نہیں ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن کے اس جرنی میں جو ہول کانسیپٹ کیا ہے اس کا, ایک تو ایفیشنسی ہے, فلیکسیبلٹی ہے, اڈیپٹیبلٹی ہے, اسپیڈ ہے, مطلب بہت سارے فائدے ہیں جو کہ ہمارے اسپیکر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے. بٹ اس سارے کا ایک بڑا پرسپیکٹو ہے ڈیٹا انٹیگریٹی. جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ کوالٹی بائی ڈیزائن ایک ہے کہ اپنے کوالٹی کو ڈیزائن میں امبیڈ کر دیں. وٹ ایور یو ڈو فرام دا ڈے ون یو ہیو کوالٹی ان دا ڈیزائن. اسی طرح ڈیٹا انٹیگریٹی بائی ڈیزائن, اب اس کی بات ہوتی ہے کہ وٹ ایور یو ڈو, آپ کوئی بھی پروسیس ڈیزائن کریں اپنی کمپنی میں تو اس کے اندر ڈیٹا انٹیگریٹی بائی ڈیزائن موجود ہونی چاہیے, فرام دا سلیکشن آف دا وینڈر انٹل دا پروڈکٹ ریچز ٹو دا پیشنٹ. تو پورے پروڈکٹ لائف سائیکل میں جب اس میں ڈیٹا انٹیگریٹی کو ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے اس میں جو الکوا پلس کے پرنسپلز ہیں اس کو ملوز خاطر رکھیں گے, CFR پارٹ 11 کو کمپلائی کریں گے. اگر آپ یہ چند باتیں کرتے ہیں تو یہ جو ڈیجیٹلائز کرنے والا جرنی ہے, یہ جو اس فریم ورک کو فالو کرنے والا جرنی ہے, یہ بہت آسان ہے, بہت ڈویبل ہے. انٹل ریسنٹلی جب تک مجھے رضوان صاحب نے اس موضوع پہ پڑھنے کی دعوت نہیں دی تھی تو لٹرلی I had no clue what Pharma 4.0 is, what are the emerging technologies. Thanks to him that he made me a student once again and I spent some time. مطلب مجھے لگتا ہے کہ یہ موضوع اتنا ایکسائٹنگ ہے, اتنا بڑا ہے کہ اس پہ بہت پڑھا جا سکتا ہے. تو I really feel very exciting about it کہ یار میں جلد سے جلد اس میں لیڈ کیسے لے سکتا ہوں, می ایز انڈیویجول اینڈ می ایز کمپنی ایز ویل, کہ ہم کیسے انیشیٹو لے سکتے ہیں ٹو موو فارورڈ ان آور جرنی ٹورڈز فارما 4.0. اس پہ آخری بات جو میں آپ سے کروں گا سو دیٹ وی کین ہیو اے پریمبل آن دا سبجیکٹ. ICH کی گائیڈ لائنز ہی ہمارے لیے بہت محترم بھی سمجھی جاتی ہیں اور بہت ریلیونٹ سمجھی جاتی ہیں فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ میں. ICH Q8 جو کہ فارماسیوٹیکل ڈیولپمنٹ, وی ہیو فیو گیسٹ ان دا ہال who would like to
be understood in the English only. So in the interest of those who just joined, please excuse me to speak in English as much as I can. ICHQ8, which is a pharmaceutical development guideline, and ICHQ9, which is quality risk management, and then ICHQ10, which is pharmaceutical quality system, PQS, so to say, or QMS, you can say, quality management system or pharmaceutical quality. These three important guidelines, they are really the heart of the pharmaceutical manufacturing. And trust me, whatever data or information that I have gone through, I believe that if we talk about Q8, Q9, and Q10, we can easily apply all the emerging technologies like ML, AI, IoT, data analytics, and many others who are yet to come as well, and that I might not be knowing as well. So this is quite possible that we can graduate our industry to all these standards. And the important thing is that we all have ERP systems in our organizations. It can be any software. In my company, we have SAP. In other companies, it can be Oracle. It can be other platforms as well. So we need to understand that our ERP, which is one very strong system, we need to connect our ERP system with our manufacturing execution system. So now MES is a very new term, which is also a software-based system, but doesn't matter. In the absence of the software, we also have manufacturing execution system, which can be manual, which can be paper-based, but that's okay. What we need to do as an organization, if we want to really qualify to the emerging technologies, is to collaborate our ERP system and link it and integrate it with with our quality management system or manufacturing execution system. So with that preamble, I think once again I would like to welcome all of you. Thank you very much for joining this session, and I'm very excited to learn from all the expert speakers that we have here. Thank you very much. Yeah.